السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں نے آپ کو اس سے پہلے موضوع کلام سے اوپر مطلب کہ ان کے بارے میں پوری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اردو کے قواعد کتنے ہیں، اور پھر وہ اردو زبان کیا ہوتا ہے، پھر وہ اردو کے کتنے قواعد ہیں، اور پھر وہ اس قواعد میں کیا کیا آتے ہیں، جیسے کہ یہ وہ علم صرف آتے ہیں، علم نحو آتے ہیں، اور پھر وہ علم ہجا آتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے جانکاری دینے کی میں نے وہ پوری کوشش کی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو 20 سے 22 منٹ کی اس والی ویڈیوز میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے ایک ایک ورڈ بتایا تھا اور ایک ایک شبد بتایا تھا۔ یہ بات آپ لوگوں نے اگر وہ والی ویڈیوز کو دیکھا ہوگا تو یہ باتیں آپ کو ضرور معلوم ہوں گی۔ حالانکہ اسی والی بحث میں ہمارے سامنے آیا تھا یہ وہ موضوع کلام کہ اب یہ وہ موضوع کلام کسے کہتے ہیں، تو بس وہ میں نے یہ والی ویڈیوز کو یعنی کہ یہیں تک وہ میں نے اس کو بنایا تھا، اور اب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لفظ موضوع اور پھر اس کے متعلق سے اور یا پھر وہ اس کے نیچے یعنی کہ وہ لفظ مہمل کیا ہوتا ہے، کلام کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے۔ تو بس وہ چلتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آخری تک بنے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ بھی پڑھ کر کے ایک وہ کاپی اور وہ پین لے کر کے آپ ضرور بیٹھ جائیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے بھی واحد جمع آتے ہیں، بہت سارے ایسے ورڈ آتے ہیں جو صرف وہ ہمیں بول کر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہو سکے تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، ہو سکے یہ بھی تو آپ کو اگر وہ 2023 میں یا پھر وہ آنے والے ایگزامینیشن میں اگر آپ سے وہ پوچھا جائے تو آپ بہترین انداز سے اور دھیرے کے ساتھ آپ کافی اچھا خاصا بتا سکتے ہیں۔ تو بس وہ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر آتا ہے یہ ہمارے سامنے لفظ موضوع۔ تو ایسے بامعنی الفاظ ہیں، آپ یعنی کہ اس کو لفظ موضوع، تو آپ کو یہ باتیں معلوم ہوں گی کہ یہ وہ لفظ موضوع کیا ہے، یعنی کہ موضوع والا لفظ۔ اور یہ وہ موضوع کسے کہتے ہیں؟ تو موضوع ایک یہ محل ہوتا ہے، مطلب کہ اپنی باتوں کو واضح کر دینے والا، یعنی کہ اس کو واضح کرتا ہو، اور جو چیزیں واضح ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لفظ موضوع، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب اور یہ وہ لفظ موضوع کیوں ہو رہا ہے، اور یعنی کہ یہ ذا کے نیچے یعنی کہ لفظ کے نیچے یہ وہ زیر کیوں آ رہا ہے، تو وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ مضاف مضاف الیہ، یعنی کہ یہ وہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جب وہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو ایک ورڈ دوسرے ورڈ سے وہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پلٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں گے کہ کتاب زید، مطلب کہ زید کی کتاب، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ورڈ وہ دوسرے ورڈ سے وہ بدل جاتا ہے، اور یعنی کہ ایک کی جگہ وہ دوسرا ورڈ اور پھر وہ دوسرے کی جگہ وہ پہلا ورڈ آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ جب یہاں پر یعنی کہ لفظ موضوع پڑھیں گے تو یعنی کہ موضوع والا لفظ، ٹھیک ہے۔ اب یہ آتا ہے وہ ہمارے سامنے ایک ایسے بامعنی آواز ہے جس سے ایک معنی یا ایک ساتھ کئی معنی سمجھے جا سکتے ہوں تو یہ لفظ موضوع کہلاتی ہے۔ ایسے بامعنی آوازیں جس سے ایک معنی یا ایک ساتھ کئی معنی سمجھے جا سکتے ہوں تو یہ لفظ موضوع کہلاتی ہے۔ بات یہاں پر بالکل ایک دم سمجھیے گا کہ ایک معنی جیسے کہ آپ نے وہ مسجد کہا، عیدگاہ کہا، روڈ کہا، سڑک کہا، بوتل کہا، بیگ کہا، قرآن کہا، ٹوپی کہا، تو ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک وہ ورڈ ہے، یعنی کہ یہ ایک لفظ ہے، اور ہم اس لفظ سے اس چیز کے معنی کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی یعنی کہ یہ وہ ٹوپی مانگ رہا ہے، یا پھر یہ آدمی ہمیں ٹوپی کے بارے میں بتانے والا ہے، یا پھر یہ آدمی ہمیں ٹوپی کے بارے میں سوال پوچھنے والا ہے، یا پھر یہ آدمی ہمیں ٹوپی کی خاصیت یا پھر وہ اس کی خصوصیت بتانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اسے ایک وہ معنی کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن آگے کہہ رہے ہیں یا ایک ساتھ کئی معنی سمجھے جا سکتے ہوں، یا ایک ساتھ کئی معنی، تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم یعنی کہ کھانا کے مطلب وہ کھانا تو وہ سمجھ رہے ہیں، آنا کے مطلب ہم وہ آنا سمجھ رہے ہیں، چاند کے مطلب ہم وہ چاند سمجھ رہے ہیں، لیکن جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ عابد، تو اگر یہ اب ہم یہاں پر اس کو ڈیفائن اس طریقے سے مطلب ہم اس کو اس طریقے سے وہ سمجھیں گے کہ اگر یہ عابد کسی کا نام ہے تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ عابد کے مطلب کیا ہوتا ہے۔ عابد کے مطلب ہوتا ہے عبادت گزار، مطلب عابد تو ایک نام ہے اور آپ نے اس کو پکارا ہے تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک کیا آتا ہے کہ عبادت گزار، مطلب کہ وہ آدمی عبادت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ اس کا دوسرا معنی ہو گیا، مطلب کہ ایک یا ایک کے ساتھ کئی معنی ایک ہی الفاظ سے جب سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ حالانکہ میں نے اس کو آسان سے یعنی انداز میں لکھنے کی پوری کوشش کی ہے کہ ایسے بامعنی آواز ہے جس سے ایک معنی یا ایک سے کئی معنی سمجھے جا سکتے ہوں تو یہ لفظ موضوع کہلاتی ہے۔ مثلا تو یہ وہ نیچے میں یعنی کہ کھانا، آنا، چاند، نیک، عبادت، عابد اور مکان وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے یہ وہ ہمارے سامنے کہ لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کہ لفظ موضوع کے دو اقسام ہیں، اور یہ وہ دو اقسام کو آپ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ یہ وہ قسموں کی جمع ہے اقسام، ٹھیک ہے، یہ وہ قسموں کی جمع ہے اقسام، یعنی کہ قسم کی جمع ہے اقسام ہے، جس کو اگر ہم وہ ہندی میں کہتے ہیں تو یہ وہ پرکار۔ اور یہ الف کیوں آ رہا ہے اور یہ اقسام کیوں ہیں؟ جیسے کہ حکم کی جمع احکام ہوتا ہے، قوم کی جمع اقوام ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ وہ الف کیوں آ رہا ہے؟ تو جب وہ میں آپ کو واحد جمع کا وہ پورا گرامر اور پھر وہ ان کا وہ پورا یعنی کہ وہ اردو قاعدہ پڑھاؤں گا تو میں آپ کو اس میں پوری
ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، حالانکہ ابھی آپ وہ حال فی الحال میں بس وہ یہی لکھ دیجیے کہ یعنی کہ واحد لکھ کر کے ابھی وہ قسم لکھیں، اور پھر وہ جمع لکھ کر کے آپ وہ اقسام لکھ دیجیے۔ یعنی کہ لفظ موضوع کے دو اقسام ہیں، ایک کا نام آتا ہے کلمہ، اور پھر دوسرے کا نام ہے کلام۔ کلمہ اور پھر وہ کلام کیا ہے؟ تو لفظ موضوع سے اگر اکیلے معنی سمجھ میں آ جائیں تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ موضوع سے اگر اکیلے معنی سمجھ میں آ جائے تو اوپر میں کیا تھا؟ اوپر میں تھا لفظ موضوع، یعنی ٹوٹل لفظ موضوع کیا تھا؟ یعنی اس میں ایک یا ایک سے کئی معنی جب سمجھ میں آ جاتے ہوں گے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ موضوع کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ لفظ موضوع میں اگر ایک ہی معنی سمجھ میں آ جاتی ہوں تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور اب پھر وہ کلمہ جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی وہ اسکرین پر آ رہا ہے کہ جیسے میدان، نیک آدمی، شرارتی، اگر آپ اس میں دو بھی ورڈ کہہ دیں، جیسے کہ اگر آپ کہہ دیتے ہیں اس میں دو ورڈ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت شرارتی، تو یہ جو لڑکا ہے یعنی کہ لڑکا شرارتی، تو یہ دونوں ایک ورڈ میں آتے ہیں، حالانکہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کہ اکیلے معنی سمجھ میں آ جائے، حالانکہ وہ ورڈ یا پھر وہ لفظ دو ہو۔ اگر وہ لفظ دو ہوگا لیکن اس کے معنی ایک ہی ہوں گے تو ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے یہ ہمارے سامنے جیسے کہ مثلاً میدان، نیک آدمی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک آدمی کیا ہے؟ یہ وہ دو لفظ ہے، اور یہ دو لفظ کے مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ہی آدمی یا پھر ایک ہی چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، مطلب کہ یہ جو آدمی ہے تو پھر وہ یہ نیک ہے۔ شرارتی لڑکے، سست آدمی، اور پھر وہ اس قسم کے اور الفاظ جن کے اجزاء ایک سے زیادہ ہوں، یا پھر تو خیر یعنی کہ انہوں نے وغیرہ کی بات کی ہے کہ اس کے بھی علاوہ بہت سارے ایسے بھی لفظ ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ اس کو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں۔ اور اس قسم کے اور الفاظ جن کے اجزاء ایک سے زیادہ ہوں، اگرچہ بجائے خود ہر ایک جز کے جداگانہ معنی ہوں، مطلب کہ اگر ایک ہی الفاظ کے اگرچہ بجائے خود ہر ایک جز کے یعنی ہر ایک چیز کے جداگانہ معنی ہو، مگر بحالت ترکیب چونکہ ان سے ایک معنی سمجھے جاتے ہوں، تو اس لیے ہر ایک لفظ کلمہ ہے، یعنی ہر ایک لفظ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ جیسے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ زید کتاب است، مطلب کہ زید کی کتاب ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے فارسی کہا تھا، تو وہ میں آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس والے چینل پر وہ بھی ٹائم آئے گا کہ جب وہ میں آپ کو اردو ٹو فارسی اور پھر فارسی ٹو اردو بھی ضرور پڑھاؤں گا۔ تو آپ یہاں پر یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ بجائے، تو میں یہاں پر فارسی پڑھانے کی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وہ بجائے ہے تو یہ وہ جانتے ہیں کس کا؟ یہ وہ فارسی کا الفاظ ہے، اور یہ اگرچہ ہے تو یہ بھی فارسی کا الفاظ ہے، مطلب یہ خود فارسی سے نکل کے آتا ہے، کیونکہ اردو کی یہ خود اپنی زبان نہیں ہے، یہ کئی ساری زبانوں سے مل جل کر کے یہ ایک وہ زبان بنتا ہے۔ تو اگرچہ بجائے خود ہر ایک جز کے جداگانہ معنی ہوں، مطلب کہ ہر ایک لفظ کے اگر کئی سارے معنی ہوں گے، جیسے کہ شرارتی لڑکا، جیسے کہ ابھی آپ نے اوپر میں وہ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ شرارتی لڑکا، تو وہ لڑکا کیا؟ وہ شرارتی ہے، تو ایک جز ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ ایک جز ہے، لیکن اس کے کیا یعنی کہ الگ الگ معنی ہے، مگر بحالت ترکیب چونکہ ان سے ایک معنی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہر ایک لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو کلمہ کا لفظ ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ بات یہاں پر بھی یہ بھی آتی ہے کہ کلمہ کا ایک لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ہی لفظ کو ہم وہ کلمہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا ایک معنی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ساحل مسجد گیا تھا، تو ساحل مسجد گیا تھا میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے ایک ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک وہ کلمہ آ رہا ہے، اور اس کلمے میں جو بھی لفظ آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کلمہ کہیں گے۔ کلمہ کا لفظ ایک ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے ہر کلمہ کو لفظ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس یعنی کہ ابھی وہ میں نے جو کچھ وہ اوپر میں آپ کو بتایا تھا بالکل وہی ساری باتیں، لیکن ہر لفظ کو کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بات آگے ایک دم بالکل کلیئر کہ ہر لفظ کو ہم کلمہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ علم صرف میں صرف کلمے پر بحث ہوتی ہے، مطلب کہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہر ایک کو یعنی کہ کلمہ کا لفظاً ایک ہونا یہ تو وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے ہر کلمہ کو ہم لفظ تو کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر کلمہ کو یہاں پر بات کو بالکل ایک دم گہرائی میں جا کر کے سمجھیے گا کہ ہم ہر ایک کلمہ کو کلمہ یعنی کہ لفظ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر لفظ کو ہم کلمہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ علم صرف میں صرف صرف کلمے پر بحث ہوتی ہے۔ اور یہ وہ علم صرف کیا ہے؟ آپ نے اوپر والے یعنی کہ اس سے پریویس والے ویڈیو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ علم صرف کیا ہے ہوتا ہے، اور پھر یعنی کہ صرف میں کلمے پر سے ہی بحث ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے یہ ہمارے سامنے کہ کلام کیا ہے؟ تو کوئی بھی جملہ یا لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے مطلب صاف طور پر سمجھ آ جائے تو کلام کہتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ یا لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے مطلب صاف طور پر سمجھ آ جائے تو کلام کہتا ہے، یعنی کہ کلام کہلاتا ہے۔ اب آپ کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی، جیسے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ
زید مسجد گیا تھا، تو یہ ایک جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر مسجد زید گیا تھا، مسجد زید گیا تھا، تو یہ اس کا یعنی کہ اس کو آپ نے بدل دیا، تو یہ کیا، یہ وہ دوسرا۔ حالانکہ ہمیں اس کے ایک ہی معنی اور ایک ہی مطلب صاف طور پر سمجھ آ رہے ہیں کہ بھئی مسجد جا رہا ہے، پر کون جا رہا ہے؟ تو زید جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ تو جا رہا ہے وہ۔ تو اس سے ہم نے بالکل مطلب صاف طور پر ہم سمجھ گئے کہ کلام کہلاتا ہے۔ مثلاً رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، تو آپ کو ان پورے کلمہ میں آپ کو یعنی کہ یہ آپ کو یہ وہ پورے سنٹینس میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ تو یہ ایک کلام ہے، یعنی کہ بات ہے، اپنی باتوں کا خبر رکھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے اور ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ کلمہ اور پھر کلام کا تعلق علم خور سے کیا، پھر وہ کلام کا تعلق کس سے ہے؟ تو کلام کا تعلق بولنے والے اور وہ معنی اور پھر وہ مطلب کے غور کرنے سے ہے، کہ اگر آپ جب بھی کوئی بھی بات کہیں تو سامنے والا وہ بلا جھجک آپ کی باتوں کو سمجھ جائے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے وہ کہا تھا کہ زید مسجد گیا، تو وہ جیسے آپ کہیں گے زید، تو وہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ کیا مطلب، کہ زید تو وہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کون سا ورک کر رہا ہے، تو آپ اس کو وہ بتا دیں گے کہ وہ مسجد گیا تھا۔ تو آپ کے اس کلام سے جب سامنے والی آپ کی پوری باتوں کو سمجھ جائے، جیسے کہ آپ اوپر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، مطلب کہ جب آپ کہیں گے ہر مسلمان، تو کیا چور ہے یا پھر وہ ہر مسلمان کیا کر رہا ہے، تو آپ اس کو بتا رہے ہیں پر نماز فرض ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، اپنے ایک کلام میں یا پھر اپنے ایک جملے میں اپنی پوری باتوں کو رکھ دیتے ہیں، اور یہ باتوں کو رکھ دینا بہت بڑا کمال ہے، اسی لیے ہو سکے تو آپ اس کے لیے ضرور پریکٹس کیا کیجیے۔ پھر آتا ہے یعنی کہ موضوع کلام کا دوسرا ہمارے سامنے کہ لفظ محمل۔ تو اب یہ وہ لفظ محمل کیا ہے؟ تو بے معنی لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں۔ جیسے کہ چلیے ابھی تک آپ نے جو بھی کچھ ہے وہ بات کی تھی، تو وہ ایک معنی دار لفظ یعنی کہ وہ معنی دار الفاظ تھا، لیکن اس سے پہلے اب آپ جو بات کریں گے تو یہ کیا، یہ بیکار کی باتیں ہوں گی، کیا ہے مطلب کہ یہ بیکار ہے۔ جیسے کہ لفظ محمل، کیونکہ جب آدمی بولتا ہے نا، تو یہ بولتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے بھی باتیں ہوتی ہیں جو کچھ تو معنی دار ہوتی ہیں اور پھر کچھ معنی دار نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کہیں گے ارے یار وہ چائے وائے لاؤ، تو چائے وائے لاؤ، تو چائے کا تو وہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو چائے لا کے یعنی کہ لا کر دینی ہے، یا پھر ہم کو جا کر دینی ہے، یا پھر ہم کو اس کو چائے پلانی ہے۔ لیکن وہ آدمی وائے بھی کہہ رہا ہے کہ ارے یار، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ آدمی نا یہ وہ چوری چکاری کرتا ہے، تو یہ وہ چوری چکاری کرتا ہے، تو چوری تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر وہ چکاری کیا ہے؟ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دیکھیے آپ ہمیں اس طریقے سے وہ غلط سلط نہیں کہہ سکتے ہیں، تو یہ وہ غلط سلط، تو غلط بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ہمیں غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ غلط کیا ہے؟ تو یہ ایک ورڈ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کو آپ یعنی کہ جو بھی کہہ دیجیے، یعنی کہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پیار سے، دلار سے، یا پھر محبت سے۔ تو ایک ورڈ کے ساتھ جب کوئی دوسرا ورڈ جڑ جائے اور اس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو اور لوگوں میں یہ عرف میں عام ہو، تو کئی سارے ایسے بھی قواعد یا پھر وہ کئی سارے ایسے بھی قاعدے وہاں پر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتے ہیں جہاں پر عرف میں عام ہو۔ یاد رکھیے، کیونکہ زیادہ تر جو قابلیت اور زیادہ تر مہانتا انہی کو ہی مانی جاتی ہے، یعنی کہ انہی کی بات مانی جاتی ہے کہ جن کی زبان ہوتی ہے، چاہے آپ لینگویج کے کتنے بھی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ ابھی وہ آپ اگر جیسے کہ مان لیجیے ابھی ہم اردو میں اس کو جس طریقے سے چاہیں ویسے ڈھال لیں گے اور اسی کے انداز سے ایک قاعدہ تیار ہوگا، نہ کہ ہم قاعدے کے حساب سے ہم تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے۔ جیسے ابھی وہ ہندی، اسی طریقے سے ابھی وہ انگلش، جب ان کے یعنی کہ من میں آئے تو وہ آپ سے کہیں گے واٹ از یور نیم، پھر وہ بعد میں کیا کہیں گے واٹس یور نیم، اور پھر اس کے بعد پھر وہ کچھ دن بعد ہوں کر دیں گے کہ لو بھیا اب آپ کو نام بتانا ہے کہ ہاں۔ تو یہ کیونکہ یہ ان کی اپنی مادری زبان ہے، کیا یہ ان کا یعنی مدر لینگویج ہے، اور جو بھی مدر لینگویج آتا ہے تو اس کی اپنی مرضی چلتی ہے اور اسی پر ہی ایک وہ قاعدہ فٹ ہوتا ہے۔ قاعدہ یعنی کہ پہلے لینگویج بولی جاتی ہے، پھر وہ لینگویج سے ہی وہ قاعدہ نکالا جاتا ہے کہ تاکہ جو نیکسٹ ٹائم میں جو بھی لوگ آئیں یا پھر یعنی کہ جو بھی جنریشن آئے تو وہ بھی اسی طریقے سے بول سکے، یا پھر وہ یعنی کہ جو لوگ لینگویج سیکھنا چاہیں تو وہ لوگ اسی طریقے سے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے تو یہ ہماری زبان ہے، تو یہاں پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لفظ محمل، بے معنی لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں، مطلب کہ اس کا کوئی آنا معنی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دم بالکل بیکار ہوتا ہے۔ جیسے کہ لوگ وہ پیار سے آپ سے یعنی کہ چوری چکاری، غلط سلک، ٹھیک ٹھاک، میل کچیل، اور پھر قواعد اردو میں صرف لفظ موضوع پر بحث ہوتی ہے۔ بات آپ کو بالکل آ گئی، کیونکہ جو چیز بیکار ہے، بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، تو اس پر وہ بحث ہی کیسی؟ تو تب وہ بحث ہی بن بیکار ہے، کیوں؟ تب تک ایک دم بالکل کلیئر بات ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ لفظ موضوع پر کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، اور جو بھی قواعد اردو یعنی کہ اردو کے قواعد میں جو بھی بحث ہوتی ہے تو وہ صرف کس پہ موضوع پر بحث ہوتی ہے، مطلب کہ جو معنی دار الفاظ ہوتے ہیں، کلام ہوتے ہیں، کلمہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی
اور پھر وہ بھی کون سا، وہ بھی معنی دار ہونے چاہیے، محمل پہ کوئی بحث نہیں ہوتی، اسی لیے اب یہ یہیں پر ڈائنڈ ہے۔ اب آپ کو وہ میں نے یعنی کہ نیچے کچھ مثالیں دکھلا دیتا ہوں کہ کلمہ اور محمل کی چند مثالیں ہیں، جیسے کہ چائے بائے، ٹھیک ٹھاک، بھیڑ بھاڑ، پانی وانی، اور پھر جھوٹ موٹ، ڈھول ڈمکا، یعنی کہ بس وہ یہی ساری چیزیں، باقی اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ہو سکے تو آپ ان سارے ایک ایک جملے کو بنا کر اور وہ لکھ کر کے لائیے کہ تاکہ یہ آپ سے پریکٹس ہو جائے اور آپ اس کو اب ڈراپ کر دیں، کیونکہ اب ہم اس کو یہیں پر چھوڑنے والے ہیں، اور نیکسٹ والے جب وہ ویڈیو آئے گی تو پھر اسی وہ موضوع پر سے، جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر میں پڑھا تھا کہ قواعد اردو میں صرف لفظ موضوع پر بحث، اب جو نیکسٹ والی جو ویڈیو آئے گی تو اسی موضوع پر سے اب کافی لمبی چلے گی، یہ بہت لمبی ٹور ہے، اسی لیے آپ اپنے کار کا ضرور سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، کیونکہ یہ بہت لمبی ٹور ہوں گی، تو آپ کو اسی پر وہ بحث کرنی ہے۔ حالانکہ اس پر ہم تھوڑی سی محنت اس لیے کر لیں گے کہ تاکہ اب یہ ہمارے دماغ سے ڈراپ ہو جائے، مطلب کہ بالکل اب ڈا اینڈ ہو جائے، اور اب ہم یعنی اپنے دماغ میں جو ایکسچینج کریں گے تو یہ وہ محمل کی جگہ ہم موضوع پر بحث کر کے ہم اس کو اپنے دماغ میں فٹ کریں گے۔ تو بس اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور وہ لکھیں گے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے تو آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ والی ویڈیوز اچھی لگی ہوگی تو آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، اور جس بھی بھائی کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کے پاس اس کو ضرور شیئر کریں، کہ تاکہ کیونکہ یہ سارے وہ قواعد ہیں تو یہ آپ کو ہر ایگزام سے میں پھر یعنی کہ کلاس میں آپ کو ضرور بس وہ یہ مان لیجیے کہ آپ کو ضرور یہ آپ کو سپورٹ میں ہوگا ہی، کیونکہ یہ وہ گرامر ہر چیز میں آپ کو ضرور کام آنے والی ہے۔ تو جن بھی بھائیوں کی اس کی ضرورت ہے آپ اس کے پاس اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو بس وہ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ والی ویڈیوز میں اور لفظ موضوع کے بحث کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے۔ تو بس آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، آمین ثم آمین۔